السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ریاکاری کے ہمارے مقام کی چوتھی فصل کا جو پوائنٹ اسٹارٹ کل ہوا تھا، ریا کی بے خونی کا علمی طریقہ، اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اگر تمہاری اس دنیا میں رسوائی نہ بھی ہوئی، پھر بھی دوسری دنیا میں عدل الہی کے حضور میں، خدا کے نیک بندوں کے سامنے، انبیاء اعظام و ملائکہ مقربین کے سامنے تو بہرحال ذلت و رسوائی ہوگی، شرم سے سر نیچا کرنا پڑے گا، اور اس دن تم اپنے کو بے بس و لاچار و بیچارہ پاؤ گے۔ اس دن کی رسوائی کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیسی رسوائی ہوگی۔ اس جگہ سرگشتگی کو تو بس خدا ہی جانتا ہے کہ یہ سرگشتگی اپنے پیچھے کتنی بھیانک تاریکیاں لے کر آئے گی۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ بقول پروردگار عالم کافر کہے گا، اے کاش میں مٹی ہوتا، اے بے بس انسان، ایک معمولی سی لوگوں کی حصول محبت کے لیے، ایک بے فائدہ شہرت کی خاطر تو نے کیسی کرامتوں کو کھو دیا، مرضیہ الہی کو اپنے ہاتھ سے نکل جانے دیا، اپنے کو غضب الہی کا مستحق بنا لیا۔ جن اعمال کے ذریعے کرامت حاصل کرتا، ابدی و دائمی خوشی حاصل کرتا، بہشت کے اعلی علین میں اپنی لیے جگہ حاصل کرتا، ان کے بدلے شرک و نفاق کی تاریکیوں کو اپنے لیے، حسرت و ندامت کو، عذاب شدید کو مہیا کر لیا، اور اپنے کو مستحبین ہی بنا لیا۔ اصول کافی کے اندر ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، جس میں حضرت نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب فرشتہ کسی بندے کے اعمال کو خوشی سے اوپر لے جاتا ہے تو جیسے ہی وہ اس کے نیک کاموں کو لے کر اوپر پہنچتا ہے، خدا کہتا ہے اس کے اعمال کو سجین میں ڈال دو، اس لیے کہ اس نے ان اعمال کو صرف میرے لیے نہیں انجام دیا۔ میں اور تم اس حالت میں سجین کا تصور نہیں کر سکتے، اور نہ فاسق و فاجر لوگوں کے دیوان عمل کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ان اعمال کی اصلی صورتوں کو جو سجین میں ہوں گی دیکھ سکتے ہیں، اور جب حقیقت امر کو دیکھیں گے تو وقت گزر چکا ہوگا، ہمارے ہاتھ کوتاہ ہو چکے ہوں گے، راہ چارہ و تدبیر ختم ہو چکی ہوگی، اس لیے اپنے عزیز بیدار ہو جاؤ، اس لیے اے عزیز بیدار ہو جاؤ اور غفلت و مستی کو اپنے سے دور کر دو، اپنے اعمال کو عقل کی ترازو میں تول لو، اس سے پہلے کہ اس عالم میں تو لے جائیں تمہارا حساب کیا جائے، اس سے پہلے تم خود اپنا حساب کر لو، اپنے آئینے دل کو شرک و نفاق سے پاک کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفر و شرک کا اس پر ایسا زنگ لگ جائے جس کو دوسری دنیا کے آتشی شعلے بھی ختم نہ کر سکیں، ایسا نہ ہو کہ نور فطرت ظلمت کفر سے بدل جائے۔ یہی خدا کی وہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ایسا نہ کرنا کہ یہ فطرت اللہ برباد ہو جائے۔ امانت الہیہ میں اب اتنی بھی خیانت نہ کرو، آئینہ دل کو اتنا پاک کر لو کہ جمال حق کا نور اس میں جلوہ افکن ہو جائے، اور پھر تم کو دنیا و معافیہ سے بے نیاز کر دے۔ محبت الہی کی آگ دل میں روشن ہو کر تمام دوسری محبتوں کو اس کی طرح جلا دے گی کہ پورے عالم کے لیے ایک لحظہ بھی نہ لگے گا، اور ذکر الہی و یاد خدا سے وہ لذت تم کو حاصل ہوگی جس کے مقابلے میں تمام حیوانی لذتیں بازائچ اطفال معلوم ہوں گی، اور اگر تم اس مقام کے اہل نہیں ہو اور یہ مطالب تم کو عجیب و غریب معلوم ہوتے ہیں تو کم از کم دوسری دنیا کو، ان الہی نعمتوں کو جن کی خبر قرآن نے اور ائمہ معصومین کی حدیثوں نے دی ہے، اپنے ہاتھ سے تو نہ جانے دو، اور چند روزہ محوم سی شہرت اور خدا کی کمزور مخلوق کے دل میں جگہ پانے کے لیے ان تمام ثواب کو ضائع و برباد تو نہ کرو، اپنے کو خدا کی کرامتوں سے محروم تو نہ کرو، سعادت ابدی کو شفاعت دائمی سے تو نہ بدلو۔